منکرین حدیث کا ایک اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں حدیثیں تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد چند سو سال بعد جا کے لکھی گئیں، کتابیں لکھی گئیں، تو یہ بعد والے لوگوں نے اپنی طرف سے لکھی ہیں۔ اس وقت تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، اس وقت تو کہیں حدیث نہیں لکھی گئی۔ اس کا ایک الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں قرآن کہاں لکھا ہوا تھا؟ اس طرح ایک حیثیت میں، ایک پوری کتاب کی صورت میں اس وقت تو قرآن بھی نہیں تھا۔ کسی کو آیتیں یاد تھیں، کسی کے پاس پتوں پہ لکھی ہوئی تھیں، کسی کے پاس درختوں کی چھال پہ، کسی کے پاس جناب کھال پہ، ہڈیوں پہ، مختلف جگہوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ یہ تو جمع حضور کے وصال کے بعد ہوا۔ اس کو جمع جس پر امت کا اتفاق ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا۔ تو پھر کیا کہو کہ اللہ کا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے؟ معاذ اللہ، یہ اعتراض باطل ہے۔ اور رہی یہ بات کہ بالکل حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی، یہ غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی حدیثیں صحابہ لکھتے تھے۔ چنانچہ سنن دارمی کی 484 نمبر حدیث ہے، مسند احمد کی 6802 نمبر حدیث ہے، اور ابو داؤد شریف کی 3646 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی عادت یہ تھی، یہ حدیثیں لکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کثیر الروایت صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، جن کے پاس بڑی حدیثیں ہیں۔ کل میں نے عرض کیا، وہ فرمایا کرتے تھے میرے پاس سب صحابہ سے زیادہ حدیثیں ہیں، عبداللہ ابن عمر کو چھوڑ کے، ان کے سوا۔ کسی نے پوچھا بھائی ان کے پاس زیادہ کہاں سے آئیں؟ وہ فرمانے لگے میں حدیثیں یاد کرتا تھا، پر عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حدیثیں لکھ لیا کرتا تھا، اس لیے ان کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ذخیرہ موجود ہے۔ اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ان کے پاس احادیث کا مجموعہ لکھا ہوا موجود تھا۔ ایک دن حدیثیں لکھتے تھے، جو حضور کی زبان سے نکلتا تھا وہ لکھ لیتے تھے۔ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، میں ہر اس شے کو لکھتا تھا جسے میں حضور کی زبان سے سنتا تھا، اور ارید حفظہ، میرا مقصد انہیں محفوظ کرنا ہوتا تھا، انہیں یاد رکھنا ہوتا تھا۔ ایک دن فنہتنی قریش، قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، چھوڑ دو۔ اور وجہ جو انہوں نے بیان کی، کہنے لگے تکتب کل شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا۔ کہنے لگے تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور تو انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی کبھی وہ کسی پر بہت راضی ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی پر غصے بھی ہو جاتے ہیں، تو غصے کی حالت میں کچھ ایسے لفظ نکل جاتے ہیں جو اس قابل نہیں معاذ اللہ کہ ان کو لکھا جائے۔ غصے میں تو بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے، اور کبھی کبھی بندہ کسی پہ بہت راضی ہو تو بہت کچھ بول دیتا ہے، تو تم ہر بات لکھتے ہو، حالانکہ وہ ایک انسان ہیں، انہیں بشر ہیں، انہیں غصہ بھی آتا ہے، وہ راضی بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات تو نہ لکھا کرو، ہاں جو اہم بات ہو وہ لکھ لو معاذ اللہ۔ گویا کہ مقصد یہ تھا کہ ان کی ہر بات اہم نہیں، جو اہم ہے وہ لکھو، جو خوشی میں ہے یا غصے میں ہے وہ چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑا اور حضور کے دربار میں پہنچا، یا رسول اللہ اس کا فیصلہ اب آپ ہی کریں، کیا میں ہر بات لکھوں یا صرف خاص خاص باتیں جو آپ فرمائیں وہ لکھوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ، فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ فَمِهِ، حضور نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق۔ حضور نے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم اس منہ سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، لکھا کرو جو میں کہتا ہوں لکھا کرو، اس لیے کہ میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر کا معنی کہ حضور کے سامنے کوئی بات کی گئی، حضور نے دیکھا یا سنا اور حضور خاموش رہے، اسے تقریر کہتے ہیں۔ حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر حدیث ہے، اور یہ دلیل ہے، شرعی طور پہ ایک حجت ہے۔